وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ اس کے کیا معنی ہے؟ آواز کا پست رکھنا، ایک تو یہ کہ عام گفتگو میں بھی خام خواہ انسان زیادہ بلند آواز سے نہ بولے، بلکہ دھیمے انداز میں گفتگو کی جائے۔ لیکن ایک خاص موقع ہوتا ہے، آپ کا کسی سے کوئی آرگومنٹ ہو رہا ہے، کوئی بحث ہے، کوئی حجت بازی ہو رہی ہے، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دلیل کے اعتبار سے کمزور پڑ گئے ہیں تو آپ اپنی آواز بلند کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ کہ دلیل کے اندر جو کمی پڑ گئی ہے اسے کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ آواز کا والیوم بڑھا دیا۔ یہ در حقیقت شے ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ خواب کا بلند آوازی کے ذریعے سے کسی کو مرعوب کرنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے۔ آپ جو ہے اپنی بات کے وزن کے اعتبار سے، وہ اگر عقلی اعتبار سے وزندار بات ہے تو اس سے منوائیے، اس کی دلیل کے اعتبار سے، ورنہ یہ ہے کہ ہر حال میں پست آواز رکھنا بھی اچھا نہیں ہے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ حضور کے طرز عمل کے بعد تو کسی چیز کو کوسچن نہیں کیا جا سکتا۔ حضور جب خطبہ دیتے تھے، اب آپ کے علم میں ہے کہ دو طرح کے مقررین ہوتے ہیں۔ ایک مقرر وہ ہے جو لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، بڑے دھیمے دھیمے انداز میں بات چل رہی ہے، مربوط ہے، مسلسل۔ ایک ہے جو ذرا جوش کے انداز میں، جسے ہم خطابت کہتے ہیں، اوریشن، اوریٹری۔ ایک ہے لیکچر، ایک ہے اوریٹری۔ تو حضور کا خطاب جو تھا وہ اوریٹری کی درد کی نوعیت کا تھا، اور حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے یہ دو طرق سے مروی ہے یہ روایت کہ نبی اکرم جب خطبہ دیتے تھے، اذا خطب احمرت عیناہ، تو آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی تھی، واشتد غضبہ، اور آپ غضبناک ہو جاتے تھے، حتیٰ کانہ منذر جیش، ایسا ہوتا تھا جیسے کہ کسی لشکر کو پھر ڈرایا جا رہا ہے، یقول سبحکم ومساکم، کہ دیکھو تمہارا دشمن یا تو صبح تم پر چھاپا مارے گا یا شام کو تم پر چھاپا مارے گا۔ تو جس طریقے سے کہ اسے ڈرایا جاتا ہے اور خبردار کیا جاتا ہے، اور جوش کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ، تو حضور کا جو انداز ہے وہ در حقیقت خطابت کا یہ تھا۔ اس پہلو سے یہ ہے کہ یہ چیز مستقل نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ عام طور پر بلند آوازی کو اپنا وصف بنا لینا۔ تو اس کے بعد جو فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اب یہ بھی دیکھیے قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے۔ اسی رکوع میں ہم نے منکر اور معروف یہ دو اصطلاحیں دیکھی، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اس منکر سے انکر کا لفظ یہاں آ گیا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ بلند تو بڑی ہوتی ہے، ڈھیچو ڈھیچو جب وہ کرتا ہے، تو لیکن یہ کہ کسی بھی انسان کو وہ اچھی لگتی ہے آواز، کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ تو آواز کی محض بلندی جو ہے اس کا حسن نہیں ہے، جہاں بلندی کی ضرورت ہو وہاں پر ہو، لیکن یہ کہ عام طور پر گفتگو میں آواز جو ہے وہ پست رہے، اور یہ ہے کہ انسان گفتگو کرے تو اپنے دلیل پر، اپنے موقف کے عقلی طور پر مضبوط ہونے پر اپنا جو ہے وہ انحصار اور دار و مدار رکھے، نہ کہ آواز کی بلندی پر۔